تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو یہاں پر عطا فرمایا۔ تحریک اسلامی کا گھرانہ ہے، گھروں میں بھی استعمال ہوتے ہیں، محلہ بھی الحمدللہ نیک لوگوں کا ہے، اچھے پڑوسی بھی ہیں، مسجد بھی قریب ہے اور سواری کا بھی اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ ہم بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم انک لعذاب شدید، کہ جو میرا شکر بجا لاتے ہیں میں انہیں مزید اپنی نعمتوں سے نوازتا ہوں، اور جو میری ناشکری کرتے ہیں تو میرا عذاب بھی بہت شدید ہے۔ لیکن جس حال میں بھی اللہ ہمیں رکھے ہمیں شکر بجا لانا چاہیے، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے، ان نعمتوں کو صحیح کاموں میں استعمال کرنا چاہیے، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے دوسرے حدیثوں کے اندر بھی گھروں کے متعلق یہ بات ہمیں بتائی ہے کہ اپنے گھروں کو قبروں میں تبدیل نہ کرو، انہیں قبرستان نہ بناؤ۔ تو بڑا تعجب ہوتا ہے ہمیں کہ کون ایسا عقلمند ہے جو اپنے گھروں کو ایسا بنائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو پھر وہ کام کرو اپنے گھروں میں جو آباد رہے، اور یہ گھر ایسا گھر بنے کل جنت الفردوس کے محلات کو ہمیں عطا کرنے والا ہے۔ تو اس کے لیے حضور فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں میں اللہ کا کلام قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرو اور اپنے گھروں کو نمازوں سے سجدوں سے آباد کرو، تو بھی یہ گھر ایک مثالی گھر بن سکتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ عربی کے اندر تلاوت کے معنی صرف ثواب کے حصول کی یہ تلاوت نہیں، بلکہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل فرمائے ہیں اس کو پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، تو پھر وہ گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ آج کتنے گھر ہمارے ہیں جس میں لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، آپسی تعلقات میں کڑواہٹ ہے، یہ شیطان کی وجہ سے، اور شیطان وہیں آتا ہے جہاں اسلامی تعلیمات پر عمل درآمد نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جب بھی جاتے ہیں تو مسکراتے ہوئے جاتے ہیں، گھر والوں کے اوپر سلام بھیجتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ گھر کے ماحول کو ہمیں کیسے رکھنا ہے۔ ظاہر ہے ایک آدمی باہر کاروبار میں، بزنس میں، ڈیوٹی میں مختلف حالات سے ہوتا ہوا جب اپنے گھر کو آتا ہے تو یہ بہت ساری کیفیتیں اپنے ساتھ لاتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں بتاتی ہے کہ یہ تمام چیزوں کو گیٹ کے باہر رکھ دے، گھر میں جب آتے ہیں تو مسکراتے ہوئے، سلام کرتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہو۔ چنانچہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، سلام کیا اور گھر میں، تو آپ کے زوج محترمہ نے کہا کہ اللہ کے رسول جس طرح آپ ہمیشہ آتے تھے آج گھر میں داخل نہیں ہوئے۔ تو حضور فوری محسوس کر لیتے ہیں کہ آج مسکراتے ہوئے میں گھر میں داخل نہیں ہوا، پھر گھر سے باہر تشریف لے جاتے ہیں، پھر اندر گھر میں تشریف لاتے ہیں، مسکراتے ہوئے سلام کر کے گھر میں آتے ہیں، تو آپ کے زوج محترمہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول آپ ہر طرح کی طرف تشریف لائے ہیں۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ گھر کا ماحول انتہائی خوشگوار ہونا چاہیے، آپس میں تعلقات، چہرے پہ مسکراہٹ، آپس میں سلام، یہ وہ چیزیں ہیں جو تعلقات کو مضبوط کرتی ہیں۔ اور گھروں کے اندر بڑوں کا ادب ہونا چاہیے، چھوٹوں پر شفقت ہونی چاہیے، تو یہ گھر اسلامی بنتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا، چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا۔ تو ظاہر ہے جس گھر میں بچے ہوں، جس گھر میں بڑے ہوں، اس پہ بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ ہمارا گھر اسلامی ہونا ہے تو گھر کے تمام کام مشوروں سے طے ہونا چاہیے، کہ گھر کے جو امور ہوتے ہیں گھر والے پورے مشورہ کر کے اس امور کو طے کریں، تو یہ گھر ہمارے اسلامی ہو سکتے ہیں۔ پھر ہمارے گھروں میں تربیت کا بھی نظم ہو، چونکہ آج چھوٹے بچے سے لے کے بڑے تک ہر ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے، اور ہمارے قیمتی وقت کو، ہماری صلاحیتوں کو، ہمارے دل و دماغ کو ویسٹرنائز کرنے کے لیے
यूरोपियन कल्चर, शैतानी कल्चर को आम करने के लिए उसको कसरत से इस्तेमाल किया जा रहा है, कराया जा रहा है। तो आज ज़रूरत इस बात की है कि हमारे घरों के अंदर स्मार्टफोन को, टीवी को इस्लामी तालीमात के मुताबिक अमल करने वाले हम बने। कि बच्चे जब इस्तेमाल कर रहे हैं फ़ोन, ज़ाहिर आज ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो हम ये देखें कि वाकई बच्चे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं या फिर गेम्स या किसी दूसरे कामों में फ़ोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। घर में टीवी है तो क्या ये फिल्मों के लिए, सीरियलों के लिए, गाने सुनने के लिए है या फिर इसका सही इस्तेमाल है, उसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। फिर ये बात कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस्लामी घर वो है जो सिर्फ अपने घर की फिक्र नहीं करता बल्कि अपने पड़ोसियों की भी फिक्र करता है। हुजूर फरमाते हैं जो पेट भर कर खाए और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए, ज़रूरियतों की तो तकमील कर रहे हैं लेकिन अड़ोस पड़ोस का ख्याल नहीं रखते, तो हम मोमिनीन के ज़ुमरे में शामिल नहीं होते। फिर हुजूर ये भी फरमाते हैं किसी की बदअखलाक़ी की वजह से, किसी की एज़ा रसानियों की वजह से उसका पड़ोसी परेशान है तो वो मोमिन नहीं हो सकता। 3 बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात बताई। तो आज हमारा घराना ऐसा हो कि हम अड़ोस पड़ोस की भी फिक्र रखें। आज